السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4 TV خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ گستاخانہ تصویر شائع کرنے والے تیلگو اخبار کے ایڈیٹرز گرفتار، مجلس کے سخت احتجاج کے بعد پولیس کی کارروائی۔ 2019 میں بھی TRS ہی تلنگانہ میں اقتدار پر آئے گی، وزیر اعلیٰ KCR کا دعویٰ۔ رام جنم استھان ایودھیا میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہے، اردو مسکن میں عبدالرحیم قریشی کی کتاب کی رسم اجرا۔ اور ATM مراکز سے 13 کروڑ روپے کا سرقہ کرنے والے 3 افراد گرفتار۔ اور اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ تیلگو اخبار آندھرا پربھا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مضمون میں گستاخانہ تصویر کی اشاعت پر اخبار کے ایڈیٹر G چندر شیکھر، سب ایڈیٹر S وجے لکشمی اور مضمون نگار شیخ محبوب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قبل ازیں اس گستاخانہ اشاعت کے خلاف مجلس کے احتجاج پر DCP نے ذمہ دار افراد کو 12 گھنٹوں کے اندر گرفتار کرنے کا تیقن دیا تھا۔ اس سے پہلے رکن اسمبلی چارمینار احمد پاشا قادری کی قیادت میں رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج اور مجلسی کارکنوں نے جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن کے روبرو احتجاج کرتے ہوئے اخبار کے ایڈیٹر کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ DCP وینکٹیشور راؤ نے مجلسی قیادت کے سخت موقف کو دیکھتے ہوئے پہلے انہیں حراست میں لے کر بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ احمد پاشا قادری نے DCP کو بتایا کہ 1 مئی کو پولیس کمشنر کے دفتر میں اخبار کے خلاف شکایت درج کروائی گئی تھی، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اخبار کی طرف سے شائع کیے گئے مضمون اور خاکے پر مسلمانوں میں شدید برہمی پائی جاتی ہے، اس کے باوجود پولیس تساہل سے کام لے رہی ہے۔ بعد میں پولیس نے اشاعت کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ آندھرا پربھا اخبار میں جو سرکار کی شبیہ کی اشاعت کے بعد جو سرکولیشن ہوا تھا، اخبار جاری ہوا تھا، اس میں کافی لوگوں کا کمپلین ہے، لوگ اس پہ اعتراض کرنے لگے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر میں احمد بلالہ، سابق میئر ماجد صاحب مل کے کمشنر سے راس مل کے اخبارات کی کاپی دے کے کمپلینٹ دیے تھے، اور اس کمپلینٹ پہ ایک کیس رجسٹرڈ ہوا، اور اس کے بعد 4 دن ہو گئے، آج تک اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا۔ 2 دن پہلے میں اور جعفر حسین معراج صاحب MLA نامپلی یہاں جوبلی ہلز PS پہ آ کے وہاں بھی بات کیے، DCP سے بھی بات کیے کہ 2 دن ہو گئے یہاں پر اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ ہم قانونی طور پہ مشورہ کر کے اس کے اوپر ایکشن لیں گے، آپ اطمینان رکھیے۔ ان کو تیقن دیا گیا۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ فوری اخبار کے ایڈیٹر کو گرفتار کیا جائے، لیکن پولیس کی تساہل کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اور خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک کی جو اشاعت ہوئی ہے، اس سے مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین اس بات کو برداشت نہیں کرتی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری اس کو گرفتار کیا جائے، تاکہ دوبارہ ایسا دل آزار حرکت کسی اخبار والے کے ذریعے سے نہ ہونے پائے جس سے مسلمانوں کے دل مجروح ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ K چندر شیکھر راؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ 2019 میں بھی TRS پارٹی ہی تلنگانہ میں اقتدار پر آئے گی۔ ناگرجنا ساگر میں پارٹی کے تربیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے KCR نے کہا کہ اگر عوامی قائدین اچھے کام کریں گے تو ان کے نام ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیسہ کمانے کے کئی راستے ہیں، عوامی نمائندوں کو صرف عوامی خدمت پر توجہ دینی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے پارٹی قائدین کو بدعنوانیوں سے دور رہتے ہوئے عوام کے قریب رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت ہی منتخبہ نمائندوں کا نصب العین ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ناگرجنا ساگر کو عالمی سیاحتی مرکز کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ تلنگانہ تحریک کی ابتدا میں کئی لوگ
ناکامی کا خوف دلایا کرتے تھے، لیکن تلنگانہ کو حاصل کر لیا گیا، اب اس کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ضلع نلگنڈا کا فضائی معائنہ کیا۔ اس دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے نکلا گنڈی اور SLBC پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ریاستی وزراء ہریش راؤ، جگدیشور ریڈی اور جے کرشنا راؤ بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ نے ناگرجنا ساگر میں واقع بدھاونم کا بھی معائنہ کیا۔ پارٹی قائدین کے تربیتی اجلاس کے تیسرے دن وزیر اعلیٰ نے پودا بھی لگایا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء بھی موجود تھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اسسٹنٹ سیکریٹری اور مجلس تعمیر ملت کے صدر مولانا عبدالرحیم قریشی نے اپنی کتاب ایودھیا کا تنازعہ رام جنم بھومی فسانہ ہے حقیقت نہیں میں لکھا ہے کہ رام جنم استھان بابری مسجد کی جگہ پر تو کیا سارے ایودھیا شہر میں کہیں نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ کے ایک سینئر عہدیدار کی تحقیقاتی رپورٹ کی بنیاد پر یہ انکشاف ہوا ہے کہ رام جنم استھان دراصل پاکستان میں ہے۔ رحیم قریشی کی کتاب کی رسم اجرا صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور ظفریاب جیلانی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اتر پردیش کے ہاتھوں اردو مسکن خلوت میں منعقدہ ایک سیمینار کے دوران ہوئی۔ عبدالرحیم قریشی نے اپنے خطاب میں ایودھیا کے تنازع پر محکمہ آثار قدیمہ کے رول کو بھی مشکوک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ عہدیداروں نے بد دیانتی سے کام کیا ہے۔ اگر عہدیدار دیانتداری کا مظاہرہ کرتے تو یہ بات پہلے ثابت ہو جاتی کہ جس مقام پر بابری مسجد ہے وہاں کوئی مندر نہیں تھا اور رام کی جائے پیدائش ایودھیا نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے عبدالرحیم قریشی کی کتاب کو حقائق پر مبنی ایک دستاویز قرار دیا اور کہا کہ اس کتاب میں مخالفین کے دلائل کا بہترین جواب دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی مفادات کے تحت RSS اور دوسری فرقہ پرست ہندو تنظیموں نے اس مسئلے کو اچھالا، جبکہ RSS کی ویب سائٹ پر جو تفصیلات فراہم کی گئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1960 میں ان کی جو پرتیندھی سبھا ہوئی تھی اس میں رام مندر کا مسئلہ ہی شامل نہیں تھا۔ آپ کی واجد شیخا کی بیوی نے انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی اور واجد شیخا کی بیوی کا تعلق بیگم حضرت محل ان کا تعلق تھا فیض آباد سے، اور فیض آباد ایودھیا بالکل جوڑواں شہر۔ تو بعد ان حالات میں آپ کے مہن گیان داس نے وہ چبوترا بنایا اور یہ شرط دی کہ یہ چبوترا رام چندر جی کی جنم بھومی ہے۔ اس چبوترے کا بھی نام رکھا رام چبوترا۔ اس کے اوپر کیسز چلے کیونکہ بابر مسجد کے متولی تھے، انہوں نے کیس کیا۔ پہلے اس کے جو چاہا کہ اس چبوترے میں مندر بنایا جائے، حکومت نے کہا کہ مندر بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس کے بعد وہ عدالت میں گیا اور عدالت کے جو جج تھے پنڈت ہری کرشن داس، انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس جگہ پر مندر بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ بازو ہی مسجد کا صدر دروازہ ہے اور جس سے مسلمان نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو مندر کے اندر گھنٹے بجیں گے تو کسی نہ کسی دن بہت بڑا فساد ہوگا، مندر بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب اس کیس کو بنیاد بنا کر کے یہ انگریزوں نے شوشہ چھوڑا کہ صاحب بابری مسجد ہندوؤں کے لیے نہیں کر سکتے۔ پنڈت ہری کرشن داس کے خلاف وہ گئے ڈسٹرکٹ جج کی کورٹ میں، اور ڈسٹرکٹ جج جو تھا وہ انگریز تھا چیمیم۔ تو چیمیم جو اپنے ایودھیا گیا، ایودھیا میں کن سے ملا نہیں معلوم، پھر اس کے لیے ملنے کرنے کے بعد پھر اس نے فیصلہ لکھا۔ فیصلے میں پنڈت ہری کرشن داس کے فیصلے کو باقی رکھا، لیکن ایک شیشہ یہ چھوڑ دیا کہ صاحب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بابر نے اتنے 100 سال پہلے اس جگہ کو، جس جگہ پہ تم اپنے ہندو مقدس سمجھتے ہیں، مسجد بنائی۔ یہ پہلا شوشہ چھوڑا ہے انگریز۔ لیکن چونکہ اس نے بھی نیچے کی عدالت کے فیصلے کو باقی رکھا تو پھر یہ جو ہے اپنے گیان داس گیا آپ کے جوڈیشل کمشنر کے پاس، مسٹر ینگ جوڈیشل کمشنر تھے، انہوں نے اس کے اندر اور شرارت کر کے یہ کہا کہ اصل قصہ یہ ہے، اس نے بھی اجازت نہیں دی مندر بنانے کی، لیکن اس نے یہ کہا کہ صاحب اصل قصہ یہ ہے کہ ایودھیا کے ہندو بابری مسجد کے اوپر اپنا جو حق سمجھتے ہیں، حق کو سر دیتے ہوئے کچھ
نہ کسی سے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سیتا جی کی رسوئی بابری مسجد ہے، وہ وہاں بھی جو رام جنم بھومی نہیں۔ اور اس سارے عرصے میں ہندوؤں کا کیس یہ رہا کہ رام جنم بھومی چبوترا ہے، رام جنم بھومی چبوترا ہے، یہ بابری مسجد کے اندر کا کوئی علاقہ اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو کہا تھا ہندوؤں کا خلاف زمانے قدیم سے۔ بعض وقت کے سارے واقعے کو آپ کے دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک تحریک چلائیں تو صاحب ہمارا گورنمنٹ آف انڈیا کا جو لوگو ہے، معلوم ہے نا کہ 3 شیر 3 ببر کے نیچے لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے ستیہ میوا جیتے۔ ستیہ میوا جیتی کا مطلب ہے کہ سچ کی فتح ہوتی ہے، لیکن یہاں جھوٹ کی فتح ہو رہی ہے۔ اس جو لوگوں کو خرچ دیا جائے، خرچ کے کہا کہ صاحب آج ستیہ کو جیت ہوتی ہے، جھوٹ کو جیت ہوتی ہے، کیونکہ اس پورے عرصے میں 1949 سے لے کر کے آج تک حکومتوں نے، سیاسی لیڈروں نے اس جھوٹ کو پھیلایا ہے۔ بابری مسجد کے سلسلے میں حقائق پر مبنی ایک ڈاکومنٹیشن کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب عبدالرحیم قریشی صاحب سے کروایا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو کتاب ایودھیا کا تنازع، اس میں حقائق پر مبنی ڈاکومنٹیشن کے ذریعے اس بات کو پروف کیا گیا ہے کہ کبھی بھی اس جگہ پر جہاں پر بابری مسجد 500 سال سے رہی اور جس میں ہم نے 500 سال تک نمازیں پڑھی، اس جگہ پر کسی مندر کو توڑ کر کبھی مسجد نہیں بنائی گئی۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کو عبدالرحیم قریشی صاحب کا ثواب دے، کیونکہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس طرح کی کتاب جو حقائق کو اور ڈاکومنٹیشن کے ذریعے مخالفین کے جو ان کے دلائل ہیں اس کا بہترین جواب اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ضروری ہے ہم تمام کے لیے کہ ہم جہاں پر ہزاروں لاکھوں روپیہ فضول خرچی میں استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور سے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ضرور اس کتاب کو خریدیں اور اس کتاب میں جو چیپٹرز ہیں اس کو پڑھیں، غور سے پڑھیں، تبھی جا کر ہم کو صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں ہم یہ جو تنازع ہے اس کو سمجھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ RSS کے ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے، RSS کے ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کر دیکھیے کہ 1960 تک RSS نے رام مندر کے اس مسئلے کو نہیں اٹھایا۔ 1960 میں جو ان کا پرتینیدھی سبھا ہوئی تھی، اس میں بھی جہاں پر کئی ریزولوشن انہوں نے پاس کیے، جس میں کاشی اور متھرا کی مسجد کے بارے میں انہوں نے ریزولوشن پاس کیا تھا، اس وقت تک بھی، بلکہ 1990 تک بھی RSS کے پاس رام مندر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کے ویب سائٹ پر جا کر دیکھیے جو ہندی اور انگریزی میں ہے، 1960 کا پرتینیدھی سبھا، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس میں یہ مسئلے کو صرف اٹھایا گیا، ان کے اس میں سیاسی اغراض و مقاصد تھے، اسلام سے دشمنی تھی، اور کیونکہ دلائل ان کے پاس نہیں ہے، اس کا ذکر جناب ظفریاب جیلانی صاحب نے کیا ہے، اور الحمدللہ مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے قانونی کارروائی پوری طریقے سے چل رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں CBI کے کیس کے تعلق سے بھی سپریم کورٹ میں مسلم پرسنل بورڈ رجوع ہوئی ہے۔ میں یہاں پر ظفریاب جیلانی صاحب کو، عبدالرحیم قریشی صاحب کو اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو اس بات کا تیقن دیتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بابری مسجد کے قانونی کیس کی لڑائی کے سلسلے میں ہم نے اپنی طرف سے تھوڑی بہت کوشش کی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مستقبل میں بھی اس سپریم کورٹ میں کیس کے سلسلے میں
आप हरगिज़ किसी भी तरीक़े से फ़ीस के बारे में मत सोचिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सरज़मीन दक्कन का मुसलमान गयूर मुसलमान है, हम हर हाल में आपका पूरा ताउन पेश करेंगे। मौजूदा हुकूमत के से हमको इंसाफ की उम्मीद हम नहीं कर सकते बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, इसलिए कि जब हुकूमत ने लाल कृष्ण अडवाणी को पद्म विभूषण के अवार्ड से नवाजा, वो शख्स जिसने रथ यात्रा के ज़रिए सारे हिंदुस्तान में तबाही व बर्बादी मचाई, क़त्ल व गारतगिरी हुई, आज नरेंद्र मोदी की हुकूमत पद्म विभूषण के अवार्ड से लाल कृष्ण अडवाणी को नवाजती है, जिन पर आज भी क्रिमिनल केसेस हैं। मेरे ख़्याल से हिंदुस्तान की तारीख़ में पहला पद्म विभूषण अवार्ड होगा कि जिसको दिया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर भारत रत्ना से साबिक़ वज़ीर आज़म को भारत रत्ना देना, क्या हम भूल गए 5 दिसंबर की वो तकरीर जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी कि इस धरती को समताल होना पड़ेगा। वही अटल बिहारी वाजपेयी के अल्फाज का वीडियो आज भी यूट्यूब पर दस्तयाब है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि क्या हम कल पत्थरों के ऊपर बैठेंगे, पत्थरों को साफ़ करके ज़मीन पर बैठेंगे। आज ऐसे शख्स को भारत रत्ना से अब अवार्ड दिया गया है। हमको इनसे हम इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते जहाँ तक बाबरी मस्जिद का मसला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है, इसमें बेहद ज़रूरी है कि तमाम लोग हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ताउन करें, दुआ करें, और साथ ही साथ हम दीगर हमारे अपना वतन को बताएं कि ये बाबरी मस्जिद का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये मसला का रास ताल्लुक़ हिंदुस्तान के सेकुलरिज़म से है, इसका रास ताल्लुक़ इंसाफ से है। और इंसाफ का तकाज़ा ये है कि जिन तंजीमों ने, जिन लोगों ने, जिनकी हिदायत पर इस मस्जिद को शहीद किया गया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो जेल जाएं। और जिस जगह पर हमने 500 साल तक वहाँ पर हियाल सरा हियाल फला की सदाएँ दी, वो जगह दोबारा हमको मिले। और ये बहुत ज़रूरी है कि इंसाफ का तकाज़ा ये है कि मुसलमानों को दोबारा उस जगह पर अपनी मस्जिद को तामीर करने का हक़ मिले। और इंशाअल्लाह ताला हमको पूरी उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको हमारी ज़िंदगी में वो मौका इनायत फरमाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है, ये इंसाफ के ऊपर और दलाइल के ऊपर फ़ैसला करेगी। कांग्रेस के रुकने कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए उनसे अपील की है कि ख़ुदकुशी करने वाले किसानों को पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाए। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे हैदराबाद के मौके पर बड़ी तादाद में किसानों को शिरकत करनी चाहिए। किसान भरोसा यात्रा को कामयाब बनाना तमाम पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुक़न्नना की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रियासत में ख़ुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान को 1 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि ज़िले खम्मम में उन्होंने अपनी तरफ से ख़ुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान को 1 लाख रुपए मुआवजा अदा किया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के नायब सदर राहुल गांधी के मुजव्वज़ा दौरे तेलंगाना के पेश नज़र कांग्रेस कायदीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। पीर को तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में गैर मामूली सरगर्मियां देखी गईं। राहुल गांधी के दौरे के सिलसिले में किसान सेल का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मेदक से राहुल गांधी के दौरे पर तबादले ख्याल किया गया। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का वफ्द मेदक का भी दौरा करेगा और राहुल गांधी के दौरे के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का भी जायजा लेगा। तेलुगु देशम के रुकने असम्बली रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीआरएस हुकूमत हर महाज पर दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्लिमानी सेक्रेटरीज निज़ाम भी दस्तूर के खिलाफ है। रियासती असम्बली के बजट इजलास के दौरान भी गैर मुनसिफाना तौर पर तेलुगु देशम अरकान को मुअत्तल किया गया। उनका कहना था कि किसानों की खुदकुशी के मामले पर भी वज़ीर आला कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हालांकि पड़ोसी रियासतों में खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है।
TRS قائدین کو کسانوں کی ہمدردی کے بارے میں بڑی بڑی باتوں اور دعووں سے گریز کرنا چاہیے۔ آندھرا پردیش میں امن و قانون کی بگڑتی صورتحال اور پارٹی قائدین اور کارکنوں پر حملوں میں مسلسل اضافے کے خلاف YSR کانگریس پارٹی کے لیڈر جگن موہن ریڈی نے ایک وفد کے ساتھ گورنر سے نمائندگی کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگن موہن ریڈی نے کہا کہ YSR کانگریس پارٹی کے قائدین پر حملوں اور قتل واقعات کی CBI تحقیقات کرانے کے لیے گورنر سے درخواست کی گئی ہے۔ جگن نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو DGP سے ساز باز کے ذریعے YSR کانگریس پارٹی کے قائدین کا قتل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 29 اپریل کو شیوا پرساد ریڈی کا منڈل دفتر میں قتل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری دفاتر میں حملے کیے جا رہے ہیں۔ حکومت اب عہدیداروں کے ساتھ مل کر YSR کانگریس کے قائدین کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ملک پیٹ مسرم باغ میں واقع اروڑا PG کالج کے طلباء نے زائد فیس کی وصولی پر احتجاج کیا۔ طلباء نے بتایا کہ کالج کے احاطے میں 2 کالجز چلائے جا رہے ہیں۔ ایک کالج کی فیس 53,000 روپے اور دوسرے کی 31,000 روپے ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی کے رجسٹرار کو بھی ایک میمورنڈم حوالے کیا ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ فیس کی ادائیگی میں تاخیر پر انہیں داخلی امتحانات لکھنے سے روک دیا جا رہا ہے اور کالج کا انتظامیہ پولیس کو طلب کرتے ہوئے ہراساں کر رہا ہے۔ طلباء نے یونیورسٹی حکام سے درخواست کی ہے کہ اس معاملے میں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ وقف بورڈ میں عارضی خدمات انجام دینے والے ملازمین نے تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا دیا۔ حج ہاؤس کے سیکورٹی اہلکاروں نے احتجاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے بابت داخلے کو بند کر دیا۔ احتجاجیوں نے اسپیشل آفیسرز جلال الدین اکبر اور عمر جلیل کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں درجہ فہرست اور اقلیتی طلباء کی جانب سے بھیم ڈرم پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر تلنگانہ کے فنکاروں نے دستور ہند کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی تعریف میں گیت گائے۔ پروگرام میں عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسرز اور طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ چلکل گڑا پولیس کی جانب سے پینے کے پانی کی سبیل کا اہتمام کیا گیا۔ DCP نارتھ زون سدھیر بابو نے افتتاح کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس پانی کے ساتھ ساتھ لیمبو کا شربت اور چھاچھ پلانے کا بھی بندوبست کرے گی۔ سنگاریڈی میں محکمہ بلدیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے حادثات پیش آ رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مدینہ چوراہے سے شانتی نگر جانے والی سڑک پر ایک گڑھے کو بند کرنے کے لیے مٹی لائی گئی تھی، لیکن 1 مہینے کا عرصہ گزر جانے کے باوجود نہ ہی گڑھا بھرا گیا اور نہ ہی مٹی اٹھائی گئی، جس کی وجہ سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی ایک موٹر سائیکل سوار تو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سنگاریڈی کے تقریباً تمام وارڈز میں کچرا پڑا ہوا ہے۔ کنٹریکٹرز بلدیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے کچرا اٹھانے میں ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، جس سے حفظان صحت کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ضلع کلکٹر کی ہدایت کے باوجود بلدیہ کی لاپرواہی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ناچارم پولیس نے ATM سینٹر سے قریب 1.5 کروڑ روپے کا سرقہ کرنے کے الزام میں کیش مینجمنٹ سروس کے 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ACP ناچارم پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ایک شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے 24 سالہ M سدھیر کمار، 26 سالہ M اشوک اور 24 سالہ G منوج کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے رکنی ٹولی کا سرغنہ سدھیر کمار ہے، جس نے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ECIL SBH روٹ کے 23 ATM سینٹر سے رقم اڑانے کا منصوبہ بنایا۔
ACP نے بتایا کہ سدھیر نے BTech تک تعلیم حاصل کی ہے. اس نے کیش مینجمنٹ سروس کے ذمہ دار کی حیثیت سے کام شروع کیا. انہوں نے بتایا کہ سدھیر کا ساتھی اشوک جو ATM سینٹرز میں رقم ڈالنے کا کام کرتا تھا، وہ اور منوج دونوں مختلف ATM کے مشترکہ پاس ورڈ سے واقف تھے. ان تینوں نے ایک منصوبے کے تحت کام کرتے ہوئے ATM سینٹر سے رقم کا سرقہ کرنا شروع کر دیا. دسمبر 2014 سے اپریل 2015 تک ان تینوں نے 1.49 کروڑ روپے ATM سے سرقہ کر کے آپس میں تقسیم کر لیے تھے اور قریب 50% رقم عیش و عشرت سے زندگی گزارنے کے لیے صرف کی. پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے 73 لاکھ روپے نقد رقم، ایک موٹر سائیکل، ایک ٹیلی ویژن، ایئر کولر کے علاوہ سیل فون برآمد کر لیا. ایسے پچھلے 6 مہینے سے انہوں نے 1.29 کروڑ تک پیسہ نکالا تھا اور اس کے بہت ہی لاوش لائف اسٹائل میں یوز کیا تھا. کبھی 5 اسٹار ہوٹل، کبھی پبس، کبھی بیٹنگ، کبھی ہارس رائڈنگ، کبھی ریسنگ. ایسے جو ابھی انویسٹیگیشن کے دوارا ہم نے جو بھی ایفرٹس لیا تھا اس کے دوارا ہمیں 73 لاکھ تک ریکوری ہوا ہے. ابھی 3 لوگوں کو ہم ابھی اریسٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ CMS کمپنی کی طرف سے جو بھی سیکورٹی لیپسز ہوا تھا ان کے اوپر ہم ایک اسپیشل رپورٹ ہمارا CP سور کو بھی بھیج رہے ہیں. ان کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ ممبئی میں ہے. ممبئی سے فردر ڈیٹیلز آنے کے بعد انویسٹیگیشن کمپلیٹ کریں. ایجنڈا ایسا ہے کہ جہاں بھی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے اسی ATM کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اوپر سے یہ کیش مینجمنٹ کمپنی کا ریپرزینٹیو ہے. ہی از اے کسٹوڈین اینڈ ہی ہیز دا کمبینیشن پاسورڈ. شہر کے مضافاتی علاقے عبداللہ پور مٹھ میں سڑک حادثے میں RTC بس اور لوری کے تصادم سے 2 کم سن بچے شدید زخمی ہو گئے. تفصیلات کے مطابق وجے واڑہ سے آنے والی ریتی کی لوری نے بس کو ٹکر دی. واقعے میں زخمی بچوں کو دواخانہ منتقل کیا گیا. پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا ہے. مقامی عوام نے سنگ باری کرتے ہوئے بس کو نقصان پہنچایا. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر. گستاخانہ تصویر شائع کرنے والے تیلگو اخبار کے ایڈیٹرز گرفتار. مجلس کے سخت احتجاج کے بعد پولیس کی کارروائی. 2020 میں بھی TRS ہی تلنگانہ میں اقتدار پر آئے گی، وزیر اعلیٰ KCR کا دعویٰ. رام جنم بھومی استھان ایودھیا میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہے. اردو مسکن میں عبدالرحیم قریشی کی کتاب کی رسم اجرا. ATM مراکز سے 1.5 کروڑ روپے کا سرقہ کرنے والے 3 افراد گرفتار. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. فی امان اللہ.